الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس ترجمہ کنز ایمان اور تفسیر خزائن العرفان کا لیسن نمبر 14 انشاءاللہ اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے 196 تک ہم لوگ سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، اس کے معنی میں مفسرین کے چند اقوال ہے۔ نمبر ایک یہ کہ رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت میں قرآن پاک نازل ہوا۔ نمبر دو یہ کہ قرآن کریم میں نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ نمبر تین یہ کہ قرآن کریم بھی تمام ہی رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً فوقتاً حسب اقتضاء حکمت، یعنی حکمت کے تقاضے کے مطابق جتنا جتنا منظور الہی ہوا جبریل امین علیہ السلام لاتے رہے۔ یہ نزول 33 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ ترجمہ: لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو۔ تفسیر: حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تو چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اگر 29 رمضان کو چاند کی رویت نہ ہو، یعنی چاند دکھائی نہ دے، تو 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ ترجمہ: اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھے تو میں نزدیک ہوں۔ تفسیر: اس میں طالبان حق کے طلب مولا کا بیان ہے، جنہوں نے عشق الہی پر اپنے حوائج کو قربان کر دیا، وہ اس کے طلبگار ہیں۔ انہیں قرب و وصال کے مشدے سے شاد کام فرمایا۔ شان نزول: ایک جماعت صحابہ نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے۔ اس پر نوید قرب سے، یعنی خوشخبری، نوید قرب کے بارے میں خوشخبری فرمائی گئی قربت کے لیے، نوید قرب سے سرفراز کر کے بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مکان سے پاک ہے۔ جو چیز کسی سے مکانی قرب رکھتی ہے وہ اس کے دور والے سے ضرور بعد رکھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سب بندوں سے قریب ہے۔ مکانی کی یہ شان نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اگر مکان سے وابستہ ہے یا مکان سے اس کا تعلق ہے تو وہ چیز دور یا نزدیک، جو بھی اس میں رہنے والا ہے یا جو اس سے تعلق رکھتا ہے اس سے دور یا نزدیک ہو سکتی ہے وہ، لیکن جو مکانی ہے ہی نہیں، جس کو کوئی مکان نہیں ہے، وہ دور یا نزدیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ کہیں گے دور ہے تو اس کا مطلب آپ نے اس کو ڈیفائن کر دیا کہ وہ وہاں پر ہے، تو وہاں پر ہے تو اس کا مطلب وہ ایک جہت میں، ایک لمٹ میں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جہت سے، سمت سے، لمٹ سے، مکان سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو مکانی کی یہ شان نہیں۔ منازل قرب میں رسائی بندے کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب انسان کو تب حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنے غفلت کو دور کرے، اپنے آپ سے غفلت کو دور کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں لگ جائے۔ یہاں پر فارسی کا ایک شعر دیا ہے جس کا مطلب ہے: دوست تو مجھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، لیکن یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔ اللہ اللہ۔ ترجمہ: دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی
جب مجھے پکارے۔ تفسیر: دعا عرض حاجت ہے، اور اجابت یعنی قبول ہونا، اجابت یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی کہتا ہے۔ سبحان اللہ، لبیک عبدی فرماتا ہے۔ الحمدللہ۔ مراد عطا فرمانا دوسری چیز ہے، وہ بھی کبھی اس کے وہ بھی کبھی اس کے کرم سے فی الفور ہوتی ہے، یعنی دعا مانگی اور فوراً ہی ہم نے دیکھا کہ کچھ وقت میں فوراً سے پوری ہو گئی۔ کبھی بمقتضائے حکمت کسی تاخیر سے، کبھی بندے کی حاجت دنیا میں روا فرمائی جاتی ہے، کبھی آخرت میں، کبھی بندے کا نفع دوسری چیز میں ہوتا ہے، یعنی جو مانگا اس میں اس کا فائدہ نہیں ہے، دوسری چیز میں اس کا فائدہ ہے، وہ عطا کی جاتی ہے۔ کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصے تک دعا میں مشغول رہے، یعنی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی دعا پسند ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرتا رہے، تو اس وجہ سے بھی تاخیر جو ہے اجابت میں ہو جاتی ہے، یعنی اس عطا کرنے میں تاخیر کبھی کبھار اس وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ کبھی دعا کرنے والے میں صدق اور اخلاص یعنی سچائی اور خلوص وغیرہ شرائط قبول نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے۔ مسئلہ: ناجائز امر یعنی بات کہ دعا کرنا جائز نہیں۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ حضور قلب کے ساتھ قبول کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرے اور شکایت نہ کرے کہ میری دعا قبول نہ ہوئی۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھ کر پھر دعا کرے۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ: تو انہیں چاہیے میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے کہ کہیں راہ پائے۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ تفسیر: شان نزول: شرائع سابقہ میں افطار کے بعد کھانا پینا مجمعات یعنی ہم بستری کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء، بعد نماز عشاء یہ سب چیزیں شب میں بھی حرام ہو جاتی تھی۔ یہ حکم زمانہ اقدس تک باقی تھا۔ بعض صحابہ سے رمضان کی راتوں میں بعد عشاء مباشرت وقوع میں آئی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور درگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض حال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرمایا اور یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور بیان کر دیا گیا کہ آئندہ کے لیے رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک مجمعات کرنا حلال کیا گیا۔ ترجمہ: وہ تمہاری لباس ہے اور تم ان کے لباس۔ اللہ تبارک و تعالی نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تفسیر: اس خیانت سے وہ مجمعات یعنی کہ صحبت مراد ہے جو قبل اباحت رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی، اس کے معافی کا بیان فرما کر ان کی تسکین فرما دی گئی۔ ترجمہ: تو اب ان سے صحبت کرو۔ تفسیر: یہ امر اباحت کے لیے ہے کہ اب وہ ممانعت اٹھا دی گئی اور لیالی رمضان یعنی کہ رمضان کی راتوں میں مباشرت مباح کر دی گئی، یعنی نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، اچھی نیت سے کریں گے تو ثواب ہے۔ ترجمہ: اور طلب کرو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو۔ تفسیر: اس میں ہدایت ہے کہ مباشرت نسل اور اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے، جس سے مسلمان بڑھے اور دین قوی ہو یعنی مضبوط ہو۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ معنی یہ ہے کہ مباشرت موافق حکم شرع ہو یعنی شریعت کے حساب سے ہو، جس محل میں جس طریقے سے مباح فرمائی اس سے تجاوز نہ ہو یعنی اس سے ہٹ کر کے نہ ہو۔ بحوالہ تفسیر احمدی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے لکھا
اس کو طلب کرنے کے معنی ہے رمضان کی راتوں میں کثرت عبادت اور بیدار رہ کر یعنی جاگ کر شب قدر کی جستجو کرنا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ اور کھاؤ اور پیو۔ تفسیر، یہ آیت سرما بن قیس کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ محنتی آدمی تھے۔ ایک دن بحالت روزہ دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے۔ بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہوئی۔ یہ تھکے ہوئے یہ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ جب کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا، اور اسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا۔ ضعف انتہا کو پہنچ گیا، یعنی کمزوری انتہا کو پہنچ گئی۔ دوپہر کو غشی آ گئی، ان کے حق میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اور رمضان المبارک کی راتوں میں ان کے سبب سے کھانا پینا مباح، یعنی نہ گناہ نہ ثواب، مباح فرما دیا گیا۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی انابت اور رجوع کے باعث قربت حلال ہوئی، جو مسئلہ ہم نے ابھی جسٹ اوپر دیکھا نا، وہ والا۔ ترجمہ، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پھٹ کر۔ تفسیر، رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی۔ معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک مباح فرمایا گیا۔ بحوالہ تفسیر احمدی۔ مسئلہ، صبح صادق تک اجازت دینے میں اشارہ ہے کہ جنابت روزے کے منافی نہیں۔ جس شخص کو بحالت جنابت صبح ہوئی وہ غسل کر لے، اس کا روزہ جائز ہے۔ بحوالہ تفسیر احمدی۔ یعنی یہاں پہ یہ کہا ہے کہ کوئی فار ایگزامپل آپ رات کو سو گئے، اور اگر آپ نے جو ہے نائٹ فال ہو گیا، ناپاک ہو گئے، غسل جو ہے آپ کے اوپر واجب ہو گیا، فرض ہو گیا غسل، یا پھر کیونکہ صحبت کی وجہ سے غسل جو ہے انسان پر میاں بیوی پر واجب ہو گیا اور فرض ہو گیا، تو اس صورت میں اگر صبح صادق ان کی اسی صورت میں ہوتی ہے، یہ کبھی ہم نے کرنا نہیں ہے، یہ صرف اگزامپل کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر صبح ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز بھی قضا ہو گئی، آپ نے سحری نہیں کی، بنا سحری کے آپ نے روزہ رکھا ہے، نماز بھی قضا ہو گئی، اب آپ نے جنابت ہی میں آپ نے صبح کی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ ہو جائے گا۔ اور بالفرض اگر پورا دن بھی کسی نے غسل نہیں کیا تو بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن گناہگار سخت گناہگار ہوگا، کیونکہ نماز اس کی نہیں ہوگی، ناپاکی میں نماز نہیں ہوگی نا، تو کیونکہ نماز قضا کیا ہے تو اس وجہ سے گناہ بہت بڑا وبال اس کے سر پہ ہوگا۔ یہ کسی نے کرنا نہیں ہے، ہرگز ہرگز کسی نے کرنا نہیں ہے، یہ صرف ایگزامپل کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہ دونوں مسئلے الگ ہیں۔ روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ مسئلہ، اسی سے علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا کہ رمضان کے روزے کی نیت دن میں جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ ترجمہ، پھر رات آنے تک روزہ پورا کرو۔ تفسیر، اس سے روزے کی آخری حد معلوم ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ بحالت روزہ خورد و نوش اور مجامعات، یعنی کھانا پینا اور مجامعات، صحبت کرنا، مجامعات میں سے ہر ایک کے ارتکاب سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی جان بوجھ کر کے اگر کھا پی یا مجامعات کر لے تو فوراً ہی جو ہے کفارہ لازم ہو جائے گا۔ یہ سارے احکام انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے، بہار شریعت میں اس کو اچھے سے ڈیٹیل میں کور کریں گے بحوالہ مدارک۔ ترجمہ، مسئلہ، علماء کرام نے اس آیت کو صوم وصال یعنی تہ کے روزے کے ممنوع ہونے کی دلیل قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ تفسیر، اس میں بیان ہے کہ رمضان کی راتوں میں روزہ دار کے لیے جماع حلال ہے جبکہ وہ معتکف نہ ہو، یعنی جبکہ وہ حالت اعتکاف میں نہ ہو، مسجد میں اعتکاف نہ کر رہا ہو۔ مسئلہ، اعتکاف میں عورتوں سے قربت اور بوس و کنار حرام ہے۔ مسئلہ، مردوں کا اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے۔ مسئلہ، معتکف کو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہے۔ مسئلہ، عورتوں کا اعتکاف ان کے گھروں میں جائز ہے۔ مسئلہ،
اعتکاف ہر ایسی مسجد میں جائز ہے جس میں جماعت قائم ہو۔ مسئلہ: اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ: یہ اللہ تبارک و تعالی کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو۔ تفسیر: اس آیت مبارکہ میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرما دیا گیا، خواہ لوٹ کر یا چھین کر، چوری سے یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے، یا رشوت یا جھوٹی گواہی یا چغل خوری سے۔ یہ سب ممنوع اور حرام ہے، یعنی سب منع ہے اور سب حرام ہے۔ مسئلہ: ایسے معلوم ہوا کہ ناجائز فائدے کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا اور اس کو حاکم تک لے جانا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح اپنے فائدے کے غرض سے دوسرے کو ضرر پہنچانا، یعنی تکلیف پہنچانے کے لیے حاکم پر اثر ڈالنا، رشوتیں دینا حرام ہے۔ یعنی آپ کی پہچان ہے کسی حاکم سے اور آپ کو کسی کو تکلیف پہنچانی ہے، تو آپ نے جو ہے اس حاکم کو پیسے دیے یا اس کو رشوت دی یا باتوں سے اس کو منع پٹا کر کے کہا کہ یہ مجھے بہت ستاتا ہے، تم جا کر کے اس کو تھوڑا دباؤ، اس کو پریشان کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ناجائز اور حرام ہے۔ جو حکام رس لوگ ہیں، حکام رس سے مراد آگے آ رہا ہے، یعنی جن کی پہنچ حکمرانوں تک ہے، یعنی جس کے پاس کوئی سپر پاور سے یا کسی پاورفل پرسن سے جس کے کانٹیکٹس ہو، جو اس کے ٹچ میں ہو، ایسے لوگوں سے وہ اس آیت کے حکم کو پیش نظر رکھے۔ حدیث شریف میں ہے مسلمانوں کے ضرر پہنچانے والے پر لعنت آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ سوچئے کہ مسلمانوں کو ضرر پہنچانے والے پر لعنت آئی ہے، اور یہ جو ہم اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے، اپنے مسلمان بھائی کو، مسلمان بہنوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی کو، دوست کو، ہمارے دیگر رشتہ دار کو جو ہم تکلیف پہنچاتا ہے زبان سے یا ہاتھ سے یا کسی اور ہمارے ایکشن سے، ہم ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو جو ہے ایذا رسانی کے باعث سبب ایسا کوئی کام کرتا ہے، تو آپ سوچیں کہ مسلمان کو ضرر پہنچانے والے پر تو لعنت آئی ہے۔ تو اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے ایکشن سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے ہاتھوں سے اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو، تو کیا ہم اس آیت کے زیر اثر ہے یا نہیں، اور اس حدیث پاک کے زیر اثر ہے یا نہیں؟ تو ہم سبوں کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ نصرت القاری میں بھی ہم نے اس کے اوپر بیان کیا ہے، کچھ تعلیقات ہم نے اس کے اوپر بیان کی ہے۔ افضل الاسلام خیر الاسلام، آپ وہ جا کر کے وہ ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں، اس کے اندر مزید جو ہے حدیث پاک کی روشنی میں مسئلے کو پڑھا گیا ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے۔ ہو سکے تو اسے بھی جا کر کے آپ لوگ ضرور سنیں۔ ترجمہ: جان بوجھ کر، یہ جو حکم فرمایا گیا اوپر، یہ جان بوجھ کر کرنے والے کے لیے ہے۔ ترجمہ: تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں۔ تفسیر: شان نزول: یہ آیہ مبارکہ حضرت معاذ بن جبل اور ثعلبہ بن غنم انصاری رضی اللہ تعالی عنہما جو کے جواب میں نازل ہوئی۔ ان دونوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، چاند کا کیا حال ہے؟ ابتدا میں بہت باریک نکلتا ہے، پھر روز بروز بڑھتا ہے، یہاں تک کہ پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ گھٹتا ہے کہ پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، ایک حال پر نہیں رہتا۔ اس سوال سے مقصد چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت دریافت کرنا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سوال کا مقصود چاند کے اختلافات کا سبب دریافت کرنا تھا۔ ترجمہ: تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر: چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فوائد بیان فرمائے کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں اور آدمیوں کے ہزارہا دینی اور دنیاوی کام اس سے متعلق ہے۔ زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے اور عید کے اوقات، یعنی وقت
عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام، حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں اور دودھ چھڑانے کے وقت اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ اول میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ ابتدائی تاریخ ہے، اور جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے، اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم پر ہے۔ اسی طرح ان کی مابین ایام میں چاند کی حالتیں کیا کرتی ہے، یعنی یہ پروف ہے، دلالت کیا کرتی ہے، پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے۔ یہ وہ قدرتی جنتری ہے جو آسمان کے صفحہ پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اور ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ، پڑھے لکھے بھی اور بے پڑھے بھی، سب اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھیت توڑ کر آؤ، ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ تفسیر۔ شان نزول۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھتے تو کسی مکان میں اس کے دروازے سے داخل نہ ہوتے، اگر ضرورت ہوتی تو پچھیت یعنی کہ مکان کی پچھلی دیوار توڑ کر آتے اور اس کو نیکی جانتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ، اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں لڑو۔ تفسیر۔ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس سال سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ سے بقصد عمرہ یعنی عمرہ کے قصد و ارادے سے مکۃ المکرمہ روانہ ہوئے۔ مشرکین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے سے روکا، اور اس پر صلح ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سال آئندہ تشریف لائے، یعنی نیکسٹ ایئر کو تشریف لائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 3 روز مکۃ المکرمہ خالی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے سال سن 7 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضا کے لیے تشریف لائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1400 کی جماعت تھی۔ مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کفار وفائے عہد نہ کریں گے، یعنی کہ وعدہ نہیں نبھائیں گے، اور حرم مکہ میں شہر حرام یعنی کہ ماہ ذی القعدہ میں جنگ کریں گے، اور مسلمان بحالت احرام ہے۔ اس حالت میں جنگ کرنا گراں ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے ابتدائے اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی، نہ ماہ حرام میں، نہ حالت احرام میں۔ تو انہیں تردد ہوا، یعنی صحابہ کرام کو یہ تردد ہوا کہ اس وقت جنگ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یعنی اجازت دے دی گئی کہ لڑا جائے گا۔ اب آگے اس کی بھی مزید تفسیر آ رہی ہے۔ ترجمہ۔ ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، لڑنا کن سے؟ ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ تفسیر۔ اس کے معنی یا تو یہ ہے کہ جو کفار تم سے لڑے یا جنگ کی ابتدا کرے، تم ان سے دین کی حمایت اور اعزاز کے لیے لڑو۔ یہ حکم ابتدائی اسلام میں یعنی سٹارٹنگ اسلام میں تھا، پھر منسوخ کیا گیا، اور کفار سے قتال کرنا واجب ہوا، خواہ وہ ابتدا کرے یا نہ کرے۔ یا یہ معنی ہے کہ جو تم سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ بات سارے ہی کفار میں ہے، یعنی جتنے بھی ہیں، الکفر ملت الواحدہ، تمام کافروں کے لیے، کیونکہ وہ سب دین کے مخالف اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، خواہ انہوں نے کسی وجہ سے جنگ نہ کی ہو، لیکن موقع پانے پر چوکنے والے نہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کافر میدان میں تمہارے مقابل آئے اور تم سے لڑنے والے ہو، ان سے لڑو۔ اس صورت میں ضعیف، بوڑھے، بچے، مجنون، اپاہج، اندھے، بیمار، عورتیں وغیرہ جو جنگ کی قدرت نہیں رکھتے اس حکم میں داخل نہ ہوں گے، ان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ سب کے حقوق کو بخوبی ڈیفائن کرتا ہے اور بخوبی نبھانے کا اس کی جو ہے
پریچ کرتا ہے کہ آپ کو اس پر عمل کرنا ہی ہے، یہی ہماری شریعت کے اصول ہے، اس کے قاعدے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے جو کرنا ہے کچھ بھی اپنی مرضی سے اپنی طبیعت کے حساب سے کر سکتے ہیں، ایسی کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت کے حساب ہی سے تمام جو ہماری چیزیں اس کو ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہے، اور اس کو ہمیں اسی طریقے سے اس میں ڈھالنا ہے، اس کے سانچے میں اس کو ڈھالنا ہے، اور اس طریقے سے اس پہ عمل کرنا ہے۔ ترجمہ: اور حد سے نہ بڑھو۔ تفسیر: جو جنگ کے قابل نہیں ان سے نہ لڑو، یا جن سے تم نے عہد کیا ہو، یا بغیر دعوت کے جنگ نہ کرو، کیونکہ طریقہ شرعیہ یہ ہے کہ پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر انکار کرے تو جزیہ طلب کیا جائے۔ جزیہ جو کہتے ہیں اسلامک ٹیکس ہوتا ہے یہ، اور اگر آپ اس کی حکمت وغیرہ پڑھنے جائیں گے تو یہ مزید ایک الگ ٹاپک اپنے آپ میں بن جائے گا، بٹ اتنا اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو جزیہ جو ٹیکس ہوتا ہے نا، یہ کمپیریٹیولی بہت کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی مسلمان حکومت میں رہتے ہیں اور اگر آپ ایک مسلم ہیں، دین یو ہیو ٹو پے زکوٰۃ، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ از 2.5%، ویریز یہ جو جزیہ ہوتا ہے نا، یہ جزیہ 1.5% یا اس سے کچھ ایسا ہی اس کا ہے، مجھے ذہن میں ابھی فی الحال آ نہیں رہا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم بہار شریعت میں جو ہے اگر ٹاپک آئے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی کور کریں گے، ان چیزوں کو۔ بٹ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلامک حکومت میں رہ کر مسلمان الحمدللہ جو ہے اس کی خدمت زیادہ کرتا ہے بطور ان کمپیریٹیو ٹو دی کافر، ان سے جو ہے جزیہ لیا جاتا ہے جو کہ کمپیریٹیولی ویری لیس، اور مسلمان جو ہے وہ 2.5% ٹیکس بھرتے ہیں۔ ٹیکس میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ تو ہمارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہم پر کہ ہم کو اس لائق بنائے کہ ہم زکوٰۃ دے سکیں، الحمدللہ۔ کیا جائے اس سے بھی منکر ہو تب جنگ کی جائے، یعنی اسلام لانے سے اور جزیہ دینے سے دونوں سے انکار کر دے تب جنگ کی جائے۔ اس معنی پر آیت کا حکم اب باقی ہے، منسوخ نہیں، یعنی یہی حکم ابھی جاری ہے۔ بحوالہ تفسیر احمدی، الحمدللہ۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو، اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو، خواہ حرم ہو یا غیر حرم، اور انہیں نکال دو مکۃ المکرمہ سے، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ تفسیر: سال گزشتہ چنانچہ روز فتح مکہ جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا ان کے ساتھ یہی کیا گیا۔ ترجمہ: اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے۔ تفسیر: فساد سے شرک مراد ہے، یا مسلمانوں کو مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے سے روکنا، یعنی سال حدیبیہ ان لوگوں نے آنے نہیں دیا تھا نا، روک دیا تھا، اس کے بارے میں فرما رہے۔ ترجمہ: اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑے۔ تفسیر: کیونکہ یہ حرمت حرم کے خلاف ہے۔ ترجمہ: اور اگر تم سے لڑے تو انہیں قتل کرو۔ تفسیر: کہ انہوں نے حرم شریف کی بے حرمتی کی۔ سبحان اللہ۔ احکام آپ پڑھے، اس کا سیکوینس جو ہے الحمدللہ قرآن شریف کا پڑھتے جائے، تفسیر کو پڑھتے جائے تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب جو ہے کتنا پرفیکٹ ہے یہ چیز، یعنی کسی انسان کا لکھا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم ماننا پڑے گا، ہر ایک کو جو ہے اپنا سر تسلیم خم کرنا ہوگا کہ یہ جو کتاب ہے یہ ربانی کتاب ہے، رب جل وعلا کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ: کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز رہے قتل اور شرک سے۔ ترجمہ: تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا ہو۔ پھر اگر وہ باز آئے کفر اور باطل پرستی سے، یعنی اپنے مشرکانہ حرکتوں سے، تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے۔ تفسیر: جب گزشتہ سال ذی القعدہ سن 6 ہجری میں مشرکین عرب نے ماہ حرام کی حرمت اور ادب کا لحاظ نہ رکھا اور تمہیں ادائے عمرہ سے روکا تو یہ بے حرمتی ان سے واقع ہوئی، اور اس کے بدلے بتوفیق الہی سن 7 ہجری کے ذی القعدہ میں تمہیں موقع ملا کہ تم عمرہ قضا کو ادا کرو۔ ترجمہ: تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈر والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ تفسیر: اس سے تمام دینی امور میں
طاعت اور رضائے الہی کے لیے خرچ کرنا مراد ہے، خواہ جہاد ہو یا اور نیکیاں۔ ترجمہ: اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، یعنی خود اپنی بربادی مت کرو۔ تفسیر: راہ خدا میں انفاق کا ترک بھی سبب ہلاک ہے اور اسراف بیجا بھی، اور اسی طرح اور چیزیں بھی جو خطائر ہلاک کا باعث ہو، ان سبب سے باز رہنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا یا زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا۔ مسئلہ: علماء کرام نے اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ جس شہر میں طاعون ہو وہاں نہ جائے، اگرچہ وہاں کے لوگوں کو وہاں سے بھاگنا ممنوع ہے۔ ترجمہ: اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے، اور حج اور عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پورا کرو، اور ان دونوں کو ان کے فرائض اور شرائط کے ساتھ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بے سستی اور نقصان کامل کرو۔ حج نام ہے احرام باندھ کر نویں ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور مکۃ المعظمہ کے طواف کا۔ اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائے تو حج ہے۔ مسئلہ: حج بقول راجح سن 9 ہجری میں فرض ہوا، اس کی فرضیت قطعی ہے۔ حج کے فرائض یہ ہے: نمبر 1 احرام، نمبر 2 عرفہ میں وقوف یعنی ٹھہرنا، نمبر 3 طواف زیارت۔ حج کے واجبات: نمبر 1 مزدلفہ میں وقوف، نمبر 2 صفا اور مروہ کے درمیان سعی، نمبر 3 رمی جمار یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، اور نمبر 4 آفاقی کے لیے طواف رجوع یعنی جو مکہ میں رہتے ہیں ان کے لیے طواف رجوع کرنا، نمبر 5 خلق یا تقصیر یعنی کہ بال منڈوانا۔ عمرہ کے رکن طواف اور سعی ہے، اور اس کی شرط احرام اور حلق ہے۔ حج اور عمرہ کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1 افراد بالحج، وہ یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں یا ان سے قبل، میقات سے یا اس سے پہلے، حج کا احرام باندھے اور دل سے اس کی نیت کرے، خواہ وہ زبان سے تلبیہ کے وقت اس کا نام لے یا نہ لے۔ نمبر 2 افراد بالعمرہ، وہ یہ ہے کہ میقات سے یا اس سے پہلے، اشہور حج میں یا ان سے قبل، عمرہ کا احرام باندھے اور دل سے اس کا قصد کرے، خواہ وہ وقت تلبیہ زبان سے اس کا ذکر کرے یا نہ کرے، اور اس کے لیے اشہور حج میں یا اس سے قبل طواف کرے، خواہ اس سال میں حج کرے یا نہ کرے، مگر حج و عمرہ کے درمیان المام صحیح کرے، اس طرح کہ اپنے اہل کی طرف حلال ہو کر واپس ہو۔ المام صحیح یہ ہے کہ عمرہ کے بعد احرام کھول کر اپنے وطن کو واپس جائے۔ نمبر 3 قران، یہ ہے کہ حج و عمرہ دونوں کو ایک احرام میں جمع کرے، وہ احرام میقات سے باندھا ہو یا اس سے پہلے، اشہور حج میں یا اس سے قبل، اول سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہو، خواہ وقت تلبیہ زبان سے دونوں کا ذکر کرے یا نہ کرے، پہلے عمرہ کے افعال ادا کرے پھر حج کے۔ نمبر 4 تمتع، یہ ہے کہ میقات سے یا اس سے پہلے، اشہور حج میں یا اس سے قبل، عمرہ کا احرام باندھے اور اشہور حج میں عمرہ کرے، یا اکثر طواف اس کے اشہور حج میں ہو، اور حلال ہو کر حج کے لیے احرام باندھے اور اسی سال حج کرے، اور حج اور عمرہ کے درمیان اپنے اہل کے ساتھ المام صحیح نہ کرے، بحوالہ مسکین و فتوح۔ یہ وہ حج ہے جو ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ جو ہوتے جو حج کرتے ہیں وہ حج تمتع ہوتا ہے، زیادہ تر یہی حج کا ہم لوگ کرتے ہیں۔ مسئلہ: اس آیت سے علماء نے قران ثابت کیا ہے۔ ترجمہ: پھر اگر تم روکے جاؤ۔ تفسیر: حج یا عمرہ سے بعد شروع کرنے اور گھر سے نکلنے اور محرم ہو جانے کے، یعنی تمہیں کوئی مانع ادائے حج یا عمرہ سے پیش آئے، خواہ وہ دشمن کا خوف ہو یا مرض وغیرہ، ایسی حالت میں تم احرام سے باہر آ جاؤ۔ ترجمہ: تو قربانی بھیجو جو میسر آئے۔ تفسیر: اونٹ یا گائے یا بکری، اور یہ قربانی بھیجنا واجب ہے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے، یعنی حرم میں جہاں اس کے ذبح کا حکم ہے۔ مسئلہ: یہ قربانی بیرون حرم یعنی حرم کے باہر نہیں ہو سکتی۔ ترجمہ:
پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے، تفسیر تفسیر جس سے وہ سر منڈانے کے لیے مجبور ہو اور سر منڈا لے۔ ترجمہ، تو بدلہ دے روزے 3 دن کے، یا خیرات 6 مسکینوں کا کھانا، ہر مسکین کے لیے 2.25 سیر گیہوں، یعنی 2 کلو سے 80 گرام کم۔ فتاوی اہل سنت غیر مطبوعہ، باب المدینہ، کراچی۔ ترجمہ، یا قربانی، پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کے فائدہ اٹھائے، یعنی تمتع حج کرے، اس پر قربانی ہے جیسے میسر آئے۔ یہ قربانی تمتع کی ہے، حج کے شکر میں واجب ہوئی، خواہ وہ تمتع کرنے والا فقیر ہو۔ عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں، جو فقیر اور مسافر پر واجب نہیں ہوتی، یعنی حج تمتع کرنے والا اگرچہ فقیر ہو لیکن حج اگر اس نے کیا ہے حج تمتع تو اس کو قربانی کرنی ہوگی، وہ بھی بیرون ملک نہیں کر سکتا، وہیں پر اس کو کرنا ہوگا، مکۃ المکرمہ کی حد میں ہی اس کو کرنا ہوگا، حرم ہی میں اس کو کرنا ہوگا۔ ترجمہ، پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، یعنی 1 شوال سے 9 ذی الحجہ تک احرام باندھے کے بعد اس درمیان میں جب چاہے رکھ لے، خواہ ایک ساتھ یا متفرق یعنی الگ الگ کر کے۔ بہتر یہ ہے کہ 7، 8، 9 ذی الحجہ کو رکھے۔ ترجمہ، اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکۃ المکرمہ کا رہنے والا نہ ہو۔ مسئلہ، اہل مکہ کے لیے نہ تمتع ہے نہ قران، اور حدود مواقت کے اندر کے رہنے والے اہل مکہ میں داخل ہے، یعنی جو میقات کے اندر رہتے ہیں وہ اہل مکہ ہے، مکہ کے اندر رہنے والے ہیں۔ مواقت 5 ہے، مواقیت 5 ہے: نمبر 1 ذوالحلیفہ، نمبر 2 ذات عرق، نمبر 3 جحفہ، نمبر 4 قرن، نمبر 5 یلملم۔ ذوالحلیفہ اہل مدینہ کے لیے، ذات عرق اہل عراق کے لیے، جحفہ اہل شام کے لیے، قرن اہل نجد کے لیے، یلملم اہل یمن کے لیے۔ ترجمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ الامان والحفیظ۔ آج ہمارا درس احبہ یہیں پر مکمل ہوا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس حقیر کو دعا میں یاد رکھیں اور اس حقیر کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس تمام درس میں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ریکارڈنگ ہم نے کی، آپ نے سنی، اس میں جو بھی غلطیاں، لغزشیں، خامیاں ہم سے قصداً عمداً ساون ہو گئی ہوں، مولا تبارک و تعالیٰ ان تمام کو درگزر فرما کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے توسل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے اس سیکھنے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعا کی گزارش ہے احبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔